طور سے تو 2 سے 3 سال لگتے ہیں نارمل ایک بچے کو حفظ کرنے میں. اگر زیادہ لگ رہے ہیں تو اس کی کچھ اور الگ سے وجہ ہے جس کی ضرور جستجو اور تحقیق ہونی چاہیے. لیکن اس امت میں اس سے بہت کم مدت میں قرآن مجید کے حفظ کرنے کے واقعات پوری تاریخ میں ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں. ایک لڑکی، یہاں بہت سی بچیاں خواتین بھی موجود ہیں کیونکہ یہاں آج کل سمر کیمپ بھی چل رہا ہے بچیوں کا، تو وہ بھی ایک تعداد ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں انشاءاللہ اس بیان کو سننے والی بہت سی عزیز بچیاں بھی ہوں گی. میں ان کو خاص طور پر سناتا ہوں. ہمارے حضرت کے مدرسے میں ایک لڑکی آئی جس نے کسی یونیورسٹی سے ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا، جغرافی میں اور کیلیگرافی میں، اور اس نے یہ آ کر کہا کہ مجھے حافظہ بننا ہے. تو جو اس مدرسے کی ناظمہ یا منتظمہ تھی انہوں نے کہا دیکھیے آپ اچھی خاصی عمر ہے آپ کی، نوجوان ہیں، آپ ڈبل ایم اے ہیں، تو آپ حفظ کے بجائے عالمیت کے سیکشن میں داخلہ لیں. اس لڑکی نے اصرار کیا کہ نہیں میں تو پہلے حافظہ بنوں گی، آپ مجھے اجازت دے دیں. پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی بچیاں چھوٹی عمر کی ہمارے ہاں حفظ کی کلاس میں، آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی حفظ کرتی ہوئی کیسی ہے لگو گی؟ انہوں نے کہا آپ مجھے الگ بٹھا دیجیے، لیکن میں کروں گی حفظ. شوق تھا اس اللہ کی بندی کو. پوچھا گیا حضرت سے، مشورہ لیا گیا کیا کرنا چاہیے، تو حضرت نے کہا کہ جب اس کے اندر ایسا جذبہ ہے تو منع مت کرو، داخلہ لے لو اور دیکھو. یہ اس کو بتا دو کہ ہم 1-1.5 مہینے میں اندازہ کر لیں گے کہ آپ حفظ کر پائیں گی یا نہیں. ہاں آپ بالکل اندازہ کر لیجئے گا، آپ مجھے موقع دیجئے، اجازت دیجئے. اللہ اکبر، 7 مہینے میں اس بچی نے حفظ قرآن مکمل کر دیا. 7 مہینے میں اس لڑکی نے حفظ قرآن مکمل کر لیا. اچھا دور کیوں جائیں، آپ نے بارہا نام سنا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنے بچپن اور نوجوانی میں قرآن حفظ نہیں کیا تھا، تلاوت کثرت سے کرتے تھے، حافظ نہیں تھے. سمندری جہاز سے حج کے لیے روانہ ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا. اب جب چاند ہو گیا، اب ہلبلی مچی حاجیوں میں جہاز میں کہ تراویح کون پڑھائے گا، تو کوئی حافظ تھا ہی نہیں. اس زمانے میں حفاظ بہت کم ہوا کرتے تھے. یہ تو انہی کی محنتوں کے ذریعے سے جو مدرسوں کا نظام قائم ہوا اس نے ہزاروں لاکھوں حافظ پیدا کر دیے، اللہ ان کے درجے بلند کرے. تو ان کو بہت احساس ہوا کہ علماء جہاز پر موجود ہیں اور تراویح علم تر کیف سے پڑھنی پڑے. تو فرمایا کہ انشاءاللہ تراویح ہوگی عشاء کے بعد اور قرآن سنایا جائے گا. روزانہ 1 پارہ یاد کرتے تھے حضرت نانوتوی اور وہی پارہ تراویح میں سناتے تھے. 30 دن رمضان کے مکمل ہوئے، 30 پارے ان کے مکمل ہوئے، 1 مہینے میں حفظ مکمل ہو. اور اس کے آگے کی بات سنو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جب شاگرد بننے کے لیے پہلی بار وہ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، آپ کے علمی حلقے میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا کہ آپ حافظ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو قرآن کا حفظ نہیں کیا میں نے. فرمایا نا، میرے شاگرد بننے کے لیے شرط ہے کہ حافظ قرآن ہوگا جبھی میں اپنی شاگردی میں قبول کروں. فرمایا بہت اچھا. اگلے ہفتے امام محمد پھر آئے.
اور کہا کہ اب مجھے داخلہ دے دی. کہا کہ بھائی میں نے تم سے پچھلے ہفتے کہا تھا تم وہی تو ہو کہ تم حافظ بن جاؤ پھر آنا. فرمایا کسی کو میرا امتحان لینے کے لیے بٹھا دیجئے. الحمدللہ پورے قرآن کا ایک ہفتے میں حافظ بن کر آیا. اور اس سے آگے کی بات سناؤں. کیوں بچوں؟ کسی کو 4 سال ہو گئے, کسی کو 4.5 سال ہو گئے, کسی کو 3 سال ہو گئے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے, ان کے مختلف مضامین کا ایک مجموعہ ہے ایک کتاب میں جس کا نام ہے تراشے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں باتیں ہو رہی تھیں. فلاں عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, اور فلاں صاحب صرف عالم ہیں اور حافظ نہیں. ایک شخص کا تذکرہ آیا جو بیٹھا ہوا تھا, شاید ہشام کلبی. اس کے بارے میں یہ تذکرہ آیا کہ یہ شخص بہت بڑا عالم تو ہے مگر کمی یہ ہے کہ حافظ قرآن نہیں. انہوں نے سنی یہ بات کہ میرے بارے میں علماء یہ فرما رہے ہیں کہ علم تو بہت اچھا ہے مگر حافظ نہیں ہے. تو اندر اندر فیصلہ کر لیا کہ مجھے حفظ کر کے رہنا ہے. بس 3 دن میں قرآن مجید کے حافظ ہو گئے, اور ان علماء کی نشست میں جا کر عرض کیا کہ آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے, آپ نے یہ بات میرے بارے میں کہی تھی, میرے دل پر لگ گئی اور میں 3 دن کے بعد حاضر ہوا ہوں. آپ سب مل کر یا مقرر کر دیجئے کسی کو میرے حفظ کا امتحان لے لیں. اور بھی بہت سے واقعات اسلامی تاریخ میں پرانے دور کے بھی ہیں اور اس دور کے بھی ہیں, اور صرف مردوں کے نہیں ہیں, خواتین کے بھی ہیں, لڑکیوں کے مستورات کے بھی ہیں, بڑی عمر کی مستورات کے بھی اور کم عمر کی بچیوں کی بھی. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.